إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا والآخرة ذرتان إن أرضيت إحداهما سخطت الأخرى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، انسان اپنی ذات میں تو بہت اچھا ہے، بہت سی خوبیوں کا مالک ہے، بہت سی اچھائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے تو پھر یہ انسان تو کیا جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے، جابر ہو جاتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے، ستم گر ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے ظلم کر بیٹھتا ہے کہ پہاڑ بھی اس سے پگھل جائیں اور پتھر بھی اس سے پانی پانی ہو جائیں، لیکن اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھا کر اس کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی جب اس کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت دنیا میں پائی جانے والی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ساری دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے، اگر آپ تلاش کریں گے، اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے دنیا کی محبت ملے گی۔ دنیا کی محبت ہی انسان کو ماں باپ کا نافرمان بناتی ہے، اور دنیا کی محبت ہی انسان کو ظالم اور جابر بناتی ہے، دنیا کی محبت ہی انسان کو چور اور ڈاکو بناتی ہے، دنیا کی محبت ہی اسے قاتل بناتی ہے، سود خور بناتی ہے، رشوت خور بناتی ہے، حرام خور بناتی ہے، اور اوروں کا حق کھانے پہ مجبور کرتی ہے دنیا کی محبت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی امت سے، اپنی امت کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا ہے۔ پیسے کی محبت، مال کی محبت، عہدے کی محبت، کرسی کی محبت، یہ ایسی گندی محبتیں ہیں، ایسی غلیظ محبتیں ہیں کہ جن محبتوں میں مبتلا ہو کر انسان ہر برے سے برا قدم اٹھا لیتا ہے۔ جتنے آج تک برے انسان گزرے ہیں، ظالم جابر گزرے ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو اس میں ان کے ظالم اور جابر ہونے کی وجہ دنیا کی محبت کے سوا کچھ نہیں ملے گی۔ فرعون اتنا ظالم کیوں ہوا؟ کیا وہ واقعی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا؟
کبھی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ فرعون سمجھتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، نمرود سمجھتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، اور سکندر اعظم جس نے جو سب سے پہلا فاتح ہے، اس کو پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے۔ چنگیز خان کو پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے، پھر بھی ظلم پہ ظلم ڈھاتے چلے گئے اور انسانوں کو قتل کر کے انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بناتے چلے گئے، اس لیے کہ دنیا کی محبت دل میں ایسی آ گئی تھی کہ مرنے کا تصور ہی ان کے دل دماغ سے نکل گیا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کی محبت باطنی امراض میں سب سے زیادہ خطرناک مرض ہے۔ جسے لگ جائے اسے جہنم کا ایندھن بننے کے سوا کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ امام حسین کا جو واقعہ پچھلی دفعہ تفصیل سے عرض کیا تھا، تو امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا اور جنہوں نے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے اور ظلم اور ستم کی وہ داستان لکھ ڈالی انہوں نے کہ اس سے پہلے ایسا ظلم و ستم کسی ظالم نے نہیں کیا تھا۔ فرعون بھی ظالم تھا، اور اس سے پہلے بخت نصر بھی بڑا ظالم تھا، لیکن جو ظلم کی تاریخ امام حسین کے قاتلوں نے لکھی ہے، ایسی تاریخ اس سے پہلے کسی ظالم کو لکھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور اس کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا کی محبت ہے۔ عمر ابن سعد جو لشکر لے کر امام حسین پہ چڑھ آیا تھا، تو وہ سمجھتا تھا کہ میں بہت برا قدم اٹھانے لگا ہوں، بہت برا کام کرنے لگا ہوں، لیکن دنیا کی ہوس، عہدے کی ہوس، پروموشن کا شوق، اس کو اپنے پروموشن کا شوق تھا کہ میرا عہدہ بڑا ہو جائے گا۔ شمر ذل جوشن، اسے بھی عہدے کا شوق۔ جب امام حسین کو شہید کرنے والے نے شہید کیا، تو سب سے پہلا وار جس شخص نے کیا اس کا نام تھا مالک بن نصیر۔ سب سے پہلا وار کرنے والا مالک بن نصیر ہے۔ ایسی زور کی تلوار ماری اس کم بخت نے کہ امام حسین کا سر لہو لہاں ہو گیا، اور وہ خون بہتے بہتے چہرے پہ آ گیا۔ سارا چہرہ، داڑھی امام حسین کے خون سے لال ہو گئی۔ جب اس نے امام حسین کو پہ تلوار چلائی تو بھاگا بھاگا وہ اپنے سپہ سالار کے پاس گیا اور پاگلوں کی طرح سے زور زور سے اشعار پڑھنے لگا اور کہنے لگا اوقر رقابی فضة وذهبا انی قتلت الملک المحجبا، اب تو میرے جانور کی پیٹھ کو سونے چاندی سے بھر دو، اس لیے کہ میں نے بہت بڑے بادشاہ اور بہت بڑے معزز شخص کو قتل کیا ہے۔ اس شعر سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین پہ وار کرنے کی وجہ دنیا کے پیسے کا شوق، مال کا شوق، عہدے کا شوق، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آج کم قسمتی سے ہماری گھروں میں تربیت ہی دنیا کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ ہماری مائیں، ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہمارے ٹیچر، ہمارے پروفیسر، ہمارے لیکچرار، یہ سارے اپنے بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت ہی ایسے کرتے ہیں کہ بیٹا بڑے عہدے پہ جانا ہے، بڑے عہدے پہ پہنچنا ہے، کو بڑی پوسٹ لینی ہے، بڑی ڈگری لینی ہے، بڑا پیسے والا بننا ہے، بڑا مالدار بننا ہے۔ دیکھ فلاں کا بیٹا، دیکھ فلاں لوگ، دیکھ فلاں قوم، دیکھ فلاں گھر والے کتنے غریب تھے، آج دیکھو کتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا خیال ہے ہمارے گھروں میں یہی تربیت ہے کہ نہیں؟ کتنی ہماری سمجھ الٹی ہو گئی کہ جو چیز قارون کی ہلاکت کا باعث بنی،
فرعون کی ذلت کا باعث بنی، شمر کی ہلاکت کا باعث بنی، یزید کی ہلاکت کا باعث بنی، ابن زیاد کی ہلاکت کا باعث بنی، ابو جہل اور ابو لہب کی ہلاکت اور بربادی کا باعث بنی، آج وہی چیز ہم اپنی اولاد میں پیدا کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار نہیں کر رہے، دنیا دار بننے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ دنیا کی محبت ہی نے تو قارون کو قارون بنایا، ورنہ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ پیسے کی محبت نے اسے پاگل کر دیا اور نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کی محبت میں جب آدمی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور پھر ظلم و ستم پہ اتر آئے اور اندھا ہو جائے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کر لوں، مجھے کون پکڑ سکتا ہے، اور میرے عہدے کو، میری طاقت کو، میری عزت کو، میری دولت کو مجھ سے کون چھین سکتا ہے۔ ہر پیسے والے کا یہی ذہن ہو جاتا ہے، ہر پیسے والے کی یہی سوچ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں ایسا مغرور ہوتا ہے کہ بس وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت تو میں ہی ہوں، مجھے تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی ظلم کرنے پہ آتا ہے تو ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے۔ ہمیشہ ظلم کی انتہا ہے، کبھی بھی ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم کی انتہا ہے۔ ظلم چلتے 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 آخر تھک جاتا ہے، آخر زیر ہو جاتا ہے، آخر ختم ہو جاتا ہے، آخر اللہ کی چھوڑی ہوئی رسی اللہ تعالیٰ اسے کس دیتے اور پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ امام حسین پہ ظلم و ستم کرنے والی ایک جماعت تھی، کوفیوں کی جماعت۔ جب وہ امام حسین اور ان کے اہل و اولاد کو قتل کر رہے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ کون پکڑے گا، حکومت تو یزید کی ہے اور جرنیل تو ابن زیاد ہے، یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان دونوں کے سپاہی ہیں، تو ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن قدرت کے عجیب کرشمے ہیں، اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ جب ظلم اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رسیاں کھینچنا شروع کر دیتا ہے، اور حالات اتنی جلدی اللہ بدلتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی جلدی بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین جب شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، جب سارے ساتھی شہید ہوئے، امام حسین اکیلے رہ گئے اور میدان کی طرف چل پڑے اکیلے اور لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے چونکہ 3 دن سے پانی بند تھا تو پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوئے، تو پیچھے کو مڑ کے دریائے فرات کی طرف چلے پانی پینے کے لیے۔ جب دریائے فرات کے کنارے پہنچے اور چلو بھر کے منہ کے قریب لے گئے تو حسین بن نمیر جو ابن زیاد کا پولیس افسر تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ حسین پانی پینے لگا ہے، اگر پانی پیے گا اس میں تو جان آ جائے گی، یہ تو اور زیادہ لڑے گا۔ چنانچہ اس نے دور سے ایک تیر پھینکا جو امام حسین کے ادھر لگا اور گلا زخمی ہو گیا، اور وہ جو چلو آپ کے پانی سے بھرا ہوا تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ امام حسین نے اس خون کو تو انڈیل دیا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کتنے جری ہو گئے، انہیں تیرا خوف نہیں آ رہا۔ پھر آپ نے بد دعا کی، اللہم اقتلہم بددا، اللہم احصہم عددا، 3 بد دعائیں، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تذر منہم احدا، اے اللہ ان سب کی گنتی کر، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ، ان سب کو قتل فرما۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت میں جتنے لوگ شریک تھے وہ سب کے سب اتنے ذلیل اور خوار ہوئے کہ جس کا
اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حسین بن نمیر جس نے حضرت امام حسین کو پانی نہیں پینے دیا اور اس نے تیر چلایا، تھوڑی دیر کے بعد وہیں کربلا کے میدان میں ہی تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے پیاس لگی، اتنی شدید پیاس لگی کہ تڑپنے لگ گیا، چیخنے چلانے لگ گیا، کہنے لگا میرا پیٹ جل رہا ہے، آگ ہے، جلدی سے پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، پلایا گیا، لیکن اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، اس کی پیاس نہ بجھی، اور پانی لایا گیا، ٹھنڈا پانی لایا گیا، مسلسل پانی پیتے 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 اس کا پیٹ دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ وہیں امام حسین کی شہادت میں سب سے زیادہ بدبختی کا جس شخص نے مظاہرہ کیا تھا، پچھلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ شمر ذل جوشن تھا۔ ابن زیاد کو بھڑکانے والا وہی تھا، عمر ابن سعد کو بھڑکانے والا وہی تھا، شمر ذل جوشن۔ امام حسین کی شہادت کے بعد سن 66 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نے جس شخص کے گھر سب سے پہلے پناہ پکڑی تھی، مختار بن ابی عبید ثقفی، 66 ہجری میں اس شخص نے اعلان کیا کہ میں امام حسین کے سارے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں، کون میرا ساتھ دے گا؟ تو دنیا اس کے ساتھ ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے جب امام حسین کے قاتلوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو ایک دن کے اندر 248 آدمیوں کو قتل کیا گیا، اور بہت گندے طریقے سے قتل کیا گیا۔ شمر جب ان کے ہاتھ آیا، شمر بھی ان کے ہاتھ آ گیا، شمر جب اس کے ہاتھ آیا تو اس نے شمر کو قتل کیا، اور قتل کر کے شکاری کتوں کے سامنے اس کی لاش کو ڈال دیا، جن کتوں نے شمر کی لاش کو نوچ نوچ کے اس کی ہڈیاں بھی کھا لیں، اس کا گوشت بھی کھا لیا۔ یہ شمر کا انجام ہوا۔ ایک شخص خولی بن یزید ایک کوفی ہے جس نے امام حسین کے مبارک سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا تھا، سنایا تھا میں نے پچھلی دفعہ۔ وہ شخص ایک دن صبح کو اٹھا، امام حسین کی مبارک گردن کو گھوڑے کی گردن میں باندھنے کے بعد جس رات اس نے باندھا، جس دن اس نے باندھا، اس سے اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اس کا چہرہ اتنا سیاہ ہو چکا تھا جیسے کوئلہ ہوتا ہے، کولے کی طرح سیاہ۔ تو لوگوں نے پوچھا تو رات تو بڑا گورا چٹا تھا، صبح کو اٹھ کے تو اتنا کالا کیوں ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جب میں نے امام حسین کے مبارک سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، رات کو میں سویا تو 2 شخص آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور وہ مجھے جہنم کی آگ کے قریب لے گئے۔ میرے منہ کو جب جہنم کی آگ کے قریب کیا تو جہنم کی آگ نے مجھے جھلس دیا، اور جب تک وہ زندہ تھا تب تک روزانہ رات کو 2 آدمی خواب میں آتے، اس کو جہنم کی آگ کے قریب لے جاتے، جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کی سکائی ہوتی اور وہ صبح کو جاگ جاتا، اور اس کے چہرے کی سیاہی بڑھتی چلی گئی، اسی ذلت کے ساتھ وہ مر گیا۔ عمر بن سعد نے امام حسین کو شہید کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، چونکہ وہ سپہ سالار تھا۔ مختار ثقفی نے اس کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کے اپنے پاس بلوایا، اور اس سے پہلے اس کا جو بیٹا حفص تھا اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب اس کے باپ عمر بن سعد کا سر آیا تو حفص جو اس کا بیٹا تھا اس سے پوچھا جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ کہنے لگے ہاں جانتا ہوں، یہ میرے باپ کا سر ہے، اور جب باپ کا سر کاٹا گیا تو میرے لیے بھی زندگی میں اب مزہ نہیں ہے۔ جب اس نے یوں کہا تو مختار ثقفی نے کہا اب اس کی گردن کو بھی اڑا دیا جائے، چنانچہ اس کے بیٹے حفص کی گردن کو بھی اڑایا گیا،
تو اس پہ مختار ثقفی کہنے لگا عمر ابن سعد کا قتل امام حسین کے عوض میں، اس کے بیٹے حفص کا قتل علی اکبر کے عوض میں، مگر بدلہ نہیں ہوا۔ پھر کہنے لگا اگر میں ساری دنیا کے قریش کو 4 حصوں میں تقسیم کروں 3 حصوں کو قتل کر دوں تو امام حسین کی ایک انگلی کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک صدق۔ امام حسین کے قاتلوں میں ایک شخص تھا، صبح کو اٹھا تو اندھا ہو گیا تھا۔ کسی نے پوچھا تو اندھا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا رات میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ غصے سے بھرے ہوئے، اور جن نے امام حسین کو شہید کیا وہ سب آپ علیہ السلام کے سامنے لائنوں میں کھڑے ہوئے۔ 10 شخص ایسے دیکھے جو امام حسین کی شہادت میں شریک تھے، ان کو آپ علیہ السلام نے لٹایا اور بکرے کی طرح سے ان کو ذبح کیا۔ چونکہ میں بھی ہلکا سا اس میں شریک تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کے خون سے ایک سلائی ڈبو کے میری آنکھوں میں لگائی۔ جب میں اٹھا تو صبح کو اندھا ہو چکا تھا۔ انسان کو جب عہدہ ملے، کرسی ملے، طاقت ملے، پیسہ ملے، عزت ملے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اب تو مجھے کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، حالانکہ اللہ بڑا کار ساز ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ہرگز اللہ کو غافل نہ سمجھو ان ظالموں کے ظلم سے جو وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت سے، اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے، اپنے عہدے سے، اپنی صلاحیتوں سے کبھی بھی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، کبھی بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مال کے نشے میں آ کے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں نہیں لگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھو اگر تم دنیا بناؤ گے آخرت کو بگاڑنے کے لیے تو دنیا تو فنا ہو جائے گی، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اگر دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو برباد کرو گے تو تم کتنے بڑے احمق ہوئے۔ کتنی بڑی حماقت ہے اس شخص کی کہ جو دنیا کی چند روزہ زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے کروڑوں سال کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ اور یزید جس کی حکمرانی میں یہ سب کچھ ہوا، امام حسین کی شہادت کے بعد وہ بھی پھر زیادہ عرصہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکا۔ 2 سال 8 مہینے امام حسین کی شہادت کے بعد وہ زندہ رہا، اور 2 سال 8 مہینے امام حسین کی شہادت کے بعد جو اس نے گزارے وہ بھی ذلت کے گزارے، اور اسی ذلت میں وہ ہلاک ہوا۔ یہ جو میں نے یزید کے بارے میں الفاظ نقل کیے ہیں نا، یہ اپنی طرف سے نقل نہیں کیے، یہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے لکھے ہوئے الفاظ نقل کیے ہیں۔ اس میں ایک لفظ کی بھی بڑھوتری اور اضافہ نہیں کیا۔ بہت سے لوگ یزید کے خام خواہ وکیل بن جاتے ہیں کہ وہ تو تھا ہی نہیں کربلا میں، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو ویسے ہی ہوا۔ تو ان کا یزید کا وکیل بننا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک حکمران کی حکمرانی میں اگر کوئی جرم ہو رہا ہے تو یہ اس حکمران، اس کا ذمہ دار اس وقت کا حکمران ہے، اور پھر امام حسین کے شہید ہو جانے کے بعد اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جتنے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت میں شریک تھے سب کو قتل کرتا، سب سے بدلہ لیتا، سب سے قصاص لیتا، کسی سے قصاص نہیں لیا۔
بلکہ حضرت مسلم بن عقیل جب شہید کیے گئے، جن کا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے سنایا، مسلم بن عقیل جب شہید ہوئے تو ابن زیاد کو یزید نے شکریہ کا خط لکھا کہ تیری مہربانی کہ تو نے ایک باغی کو قتل کر دیا. بہرحال میرے دوستو، حکومتیں چلی جائیں گی، دولت چلی جائے گی، عزت چلی جائے گی، عہدے چلے جائیں گے، انسان نے آخر مر جانا ہے. نہ دنیا کی عزتیں باقی رہتی ہیں، نہ دنیا کا مال اور دولت باقی رہتا ہے، نہ دنیا کے پیسے باقی رہتے ہیں، نہ دنیا کے عہدے باقی رہتے ہیں. اگر انسان کے ساتھ باقی رہے گا تو اس کے اعمال باقی رہیں گے، نیک اعمال باقی رہیں گے. اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ دنیا بنانے کے لیے آخرت کو نہ بگاڑا جائے. عمر ابن سعد نے، اگر عمر ابن سعد شمر کو، ابن زیاد کو انکار کر دیتا کہ نہیں بھائی یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا میں، امام حسین پہ کیسے تلوار چلاؤں گا بھائی، اگر وہ اڑ جاتا، اپنے سارے لشکر کو اپنے ساتھ لے لیتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، ابن زیاد اس کو ڈسمس کر دیتا، سسپینڈ کر دیتا، معزول کر دیتا، اس کی نوکری چلی جاتی. لیکن ساری دنیا اس کے گیت گاتی، ساری دنیا اسے امام حسین کا حامی کہتی اور قیامت تک اس کا نام روشن ہوتا. لیکن جس عہدے کو بچانے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا، ہمیشہ کے لیے برباد ہوا، وہ عہدہ بھی اس کا باقی نہ رہ سکا. چند تھوڑے سے عرصے میں ہی ذلت کی موت مارا گیا مختار کے ہاتھوں، وہ بھی مارا گیا، اس کا بیٹا بھی مارا گیا. اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی دنیا بنانے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں. کبھی بھی دنیا کے پیسوں کی خاطر، دنیا کے عہدے کی خاطر، دنیا کی عزت کی خاطر، دنیا کی شہرت کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کیا جائے، اللہ کو ناراض کرنے والا قدم نہ بڑھایا جائے. حضرت امام حسین نے جب آخری رات عمر ابن سعد سے مانگی تھی کہ ہم استغفار کریں، تلاوت کریں، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، تو ساری رات عمر ابن سعد کے سپاہی امام حسین اور ان کے اہل و عیال کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے کہ کیا کرتے ہیں، بھاگ تو نہیں جاتے، رات کے اندھیرے میں کہیں آگے پیچھے نکل تو نہیں جاتے. انہوں نے دیکھا کہ ساری رات اہل بیت عظام اور ان کے ساتھی ساری رات نمازیں پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، رو کے اللہ پاک سے اپنی بخشش کی دعائیں کرتے رہے. اور امام حسین ساری رات قرآن پڑھتے رہے اور ایک آیت وہ بار بار پڑھتے تھے. حضرت امام حسین بار بار ایک آیت کو دہرا رہے تھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ کے مجرم، اللہ کے نافرمان یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اگر ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ ڈھیل ان کی بہتری میں نہیں ہے، بلکہ اللہ ڈھیل اس لیے دے رہا ہے کہ ان کا گناہ اور بڑھ جائے تاکہ ان کو ذلت کے عذاب میں ڈالا جائے. اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے. میرے دوستو، حضرت امام حسین نے اپنی دنیا لگا دی، اہل و عیال لگا دیا، خاندان لگا دیا، دوست احباب لگا دیے، اپنی دنیا تو داؤ پہ لگا لی لیکن آخرت کو بچا لیا. لیکن شمر نے دنیا کو بچانے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگایا تو نہ آخرت بچی نہ دنیا بنی. عمر ابن سعد نے دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگایا تو نہ دنیا بچی نہ آخرت بچی. اب ابن زیاد نے دنیا بچانے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگایا، نہ آخرت ملی نہ دنیا بنی. اب میں اور آپ اپنی زندگیوں میں غور کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم امام حسین کی روش پہ چل رہے ہیں یا یزید اور ابن زیاد اور شمر اور عمر ابن سعد کی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، جو دنیا بنانے کے لیے آخرت کا نقصان کر رہا ہے. یہ امام حسین کے راستے پر نہیں ہے، یہ تو شمر کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ تو ابن زیاد کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ تو عمر بن سعد کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ تو یزید کے راستے پہ چل رہا ہے.
اور جو دنیا کے تانے بھی سہ رہا ہے، دنیا کی گالیاں بھی سہ رہا ہے، دنیا کی ملامتیں بھی برداشت کر رہا ہے، دنیا کے نقصان بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی قدم نہیں اٹھا رہا۔ میرے بھائیوں، چاہے ہم اور آپ اس کو کتنا ذلیل سمجھتے ہوں، چاہے وہ آج کے معاشرے میں کتنا ہلکا پھلکا، کتنا گرا پڑا اور ذلیل سمجھا جا رہا ہو، خدائے پاک کی قسم وہ امام حسین کے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ ہم چیک کریں، صرف واقعہ نہ سنیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ہم حسینی ہیں یا ہم شمر کے تابع دار ہیں، ہم امام حسین کے تابع دار ہیں یا ہم یزید کے تابع دار ہیں، ہم امام حسین کے تابع دار ہیں یا ابن زیاد کے تابع دار ہیں۔ آج ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ دکاندار جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ ملازم رشوت کیوں لیتا ہے؟ اور ہمارا تاجر سود پہ کاروبار کیوں کرتا ہے؟ ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے بڑے بڑے اسکولوں میں، جہاں ان کو ملحد بنایا جا رہا ہے، بے دین بنایا جا رہا ہے، زندیق بنایا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے نبی کا نافرمان بنایا جا رہا ہے۔ ان اسکولوں میں پڑھا رہے اور قرآن نہیں پڑھا رہے، حدیث نہیں پڑھا رہے، اللہ سے نہیں جوڑ رہے، ان کو دینی تربیت نہیں دے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ماں باپ کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے۔ تو دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور اس کی دنیا بنانے میں لگے ہوئے۔ تو بتائیے، یہ امام حسین کے طریقے پہ ہوئے یا شمر کے طریقے پہ ہوئے؟ دوستو، ہمیشہ دنیا میں زندہ نہیں رہنا، ایک دن مرنا ہے۔ کون ہمیشہ رہا ہے؟ کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ امام حسین بھی چلے گئے۔ اچھا، امام حسین جب پیدا ہوئے تھے تو امام حسین کی زندگی ہی اتنی تھی۔ اگر امام حسین کو کربلا میں شہید نہ کیا جاتا، اسی دن اسی وقت میں امام حسین نے دنیا سے جانا تھا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو اپنا امیر مان لیتے، اس کے فسق و فجور پہ راضی ہونے کا اعلان کر دیتے، تو بھی اسی وقت میں دنیا سے جاتے۔ لیکن انہوں نے حق کا راستہ اپنا کر، حق کی بات کو کہہ کر، حق کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی۔ گئے تو اپنے وقت پہ، لیکن ہمیشہ کے لیے سرخ روئی کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا۔ اللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم دنیا کی وجہ سے آخرت کا نقصان نہ کریں۔ دنیا کی وجہ سے آخرت کا نقصان کر کے جو دنیا کا نفع کمائیں گے، بتائیے وہ نفع کب تک رہے گا بھائی؟ کب تک رہے گا؟ 1 سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، آخر مرنا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ لیکن اگر دنیا کا نقصان اٹھایا اور آخرت کو بنایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کا نقصان اٹھایا، یہ نقصان کب تک رہے گا؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال، کوئی نقصان 50 سال تک نہیں رہے گا، کوئی نقصان 50 سال تک نہیں رہے گا۔ اللہ کی وجہ سے جو نقصان اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ دنیا میں ہی اس کا عوض عطا فرما دیتے ہیں، دنیا میں دیتے ہیں۔ عجیب بات لکھی ہے مورخین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں سود کی حرمت کا اعلان فرمایا، سود کو حرام کرنے کا اللہ نے اعلان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا۔ حضرت آپ علیہ السلام کے جو چچا تھے حضرت عباس،
مالدار بہت تھے وہ، تو وہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور پیسے بڑھا کے ان سے لیتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی سود حرام نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں عرب کہتے تھے انما البیع مثل الربا، بھئی جو سود ہے یہ بھی تو ایک کاروبار ہے، بھئی چیز دے کر مزید پیسے لینا، 10 روپے کی چیز لے کے 15 روپے لینا، جیسے یہ ایک کاروبار ہے، ایسے ہی 10 روپے دے کر 1 مہینے کے بعد 15 روپے لینا یہ بھی تو ایک کاروبار ہے۔ یہ اس زمانے میں عرب کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ بھی تو ایک کاروبار ہے۔ لیکن جب اس کو حرام کر دیا گیا اور اس کو بہت بڑا جرم قرار دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، تو ہمارے نبی نے حجۃ الوداع میں اس کا اعلان فرمایا اور فرمایا آج تک میرے چچا نے جن لوگوں کو پیسے دیے سود پر، میں آج اس سارے سود کو معاف کرتا ہوں، اپنے چچا کی طرف سے میں معاف کرتا ہوں۔ یعنی مثلا اگر کسی آدمی نے میرے چچا سے 1 لاکھ روپے لیے تھے اور ان سے طے یہ ہوا تھا کہ 1 لاکھ 1 سال کے بعد 1.5 لاکھ کر کے واپس کرے گا، تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے چچا عباس سے آج تک جس نے پیسے لیے سود پر، میں اس کا سود معاف کرتا ہوں، بس وہ 1 لاکھ واپس کر دے۔ یہ ہمارے نبی نے اعلان کیا۔ حضرت عباس کو جوش آ گیا، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں جن نے مجھ سے پیسے، وہ تو بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جنہوں نے حضرت عباس سے پیسے لیے ہوئے تھے سود پہ، جب ہمارے نبی نے سود کی معافی کا اعلان کیا حضرت عباس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں میرے نبی نے تمہیں سود معاف کیا ہے، میں تمہیں حضور کے طفیل اصل سرمایہ بھی معاف کرتا ہوں۔ جنہوں نے مجھ سے 1 لاکھ لیا تھا، 1.5 لاکھ دینا تھا، تو 50,000 تو حضور نے معاف کر دیے چونکہ وہ سود کے تھے، حرام تھے، میں تمہیں وہ 1 لاکھ بھی معاف کرتا ہوں۔ اور پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد تھی لوگوں کی جنہوں نے ان سے پیسے لیے ہوئے تھے۔ علماء کہتے ہیں حضرت عباس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام کی محبت میں جو لوگوں کو قرضہ دیا تھا اور سرمایہ دیا تھا اس سرمایہ کو معاف کیا۔ اللہ پاک کی غیرت کو ایسا جوش آیا کہ اللہ نے حضرت عباس کی اولاد میں کئی صدیاں بادشاہت دے دی۔ اللہ بڑا غیور ہے، اللہ کے لیے کوئی قربانی کرے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں میں بڑا قدردان ہوں، تم تھوڑا بھی کرو گے نا تو مجھے خوشی ہوگی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایک دفعہ آئے، کہنے لگے نوجوان نئی ان کو ڈگری ملی تھی، کہنے لگے جی مجھے نوکری کرنی ہے، تو مجھے ایک نوکری بڑی مشکل سے کچھ ایک اعمال بتا دیں۔ میں نے ان کو اعمال بتائے۔ ایک دن وہ آئے، کہنے لگے مجھے نوکری تو مل رہی ہے لیکن اس میں نا مجھے تصویریں بنانی پڑیں گی۔ تو میں نے کہا بھائی تصویر بنانا تو ٹھیک نہیں ہے، تصویر بنانا تو گناہ ہے، تو آپ اس نوکری کو اللہ کی وجہ سے قربان کر دیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، حضور کی ضمانت ہے۔ اس نوجوان کو اللہ نے ہمت دی، اس نے اتنی اچھی تنخواہ والی نوکری صرف اس حدیث کی وجہ سے چھوڑ دی۔ چند دنوں کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا، کہنے لگا جی یہ مٹھائی لایا ہوں۔ میں نے کہا کس بات کی؟ کہنے لگے وہ جو آپ نے کہا تھا نا یہ نوکری چھوڑ دو اللہ اس سے اچھی دے گا، اللہ نے مجھے اس سے بہت اچھی دی ہے، اس سے زیادہ تنخواہ والی دی ہے، اس سے کم وقت والی دی ہے اور تنخواہ اس کی زیادہ ہے، اس کی خوشی میں مٹھائی لایا ہوں۔ ہم دنیا والوں سے سودے کرتے ہیں، میرے دوستو اللہ سے بھی تو سودا کر کے دیکھیں۔ امام حسین نے اللہ سے سودا کیا، حضرت علی اکبر نے اللہ سے سودا کیا، حضرت قاسم بن حسن نے اللہ سے سودا کیا، اور یزید نے، ابن زیاد نے، شمر نے، عمر ابن سعد نے، اور ان سارے بدبختوں نے شیطان سے سودا کیا۔
دنیا سے سودا کیا اور دنیا بھی ہاتھ نہ آئی، آخرت تو برباد ہو گئی۔ اس لیے بھائیو، اللہ سے جو سودا کرے گا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں شاید اسے تھوڑا سا نقصان نظر آئے لیکن وہ نقصان نہیں ہوگا، اللہ اس نقصان کے بعد ضرور اس کو نفع عطا فرمائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ اماں عائشہ نے خط میں جواب دیا اور فرمایا کہ دیکھو، اللہ کو ناراض کر کے کبھی دنیا بنانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کو ناراض کر کے کبھی مخلوق کو راضی نہ کرنا۔ جب تم اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرو گے تو اللہ تو ناراض ہو جائے گا، اللہ مخلوق کو بھی تم سے ناراض کر دے گا۔ لیکن اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض بھی کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس مخلوق کو بھی تم سے راضی کر دے گا۔ کتنی اچھی نصیحت ہے۔ لیکن انسان بڑا کم صرف ہے، انسان بڑا بخیل ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ستم گر ہے، چند دن کی زندگی کو بنانے کے لیے کروڑوں سال کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس آیت میں اللہ نے شکایت کی ہے، شکوہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا درد ہے ان الفاظ میں جو اللہ نے فرمائے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ دنیا کو آگے کرتے ہو، آخرت کو پیچھے کر دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، لیکن تم ایسے لوگ ہو، ایسے کم عقل ہو، ایسے نہ سمجھ ہو کہ چند دن کی زندگی کو آگے کر کر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتے ہو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت یہ دو سوکنے ہیں، یعنی ایک خاوند کی دو بیویاں ہیں، ایک خاوند کی دو بیویاں۔ اور جس آدمی کی دو بیویاں ہو نا تو بس اللہ ہی حافظ ہے اس کا، اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں مورو کے، ماشاء اللہ ان کی دو بیویاں ہیں، تو اس نے بتایا، ہمارا پرانا ساتھی ہے، اس نے کہا دونوں کٹھے ایک چارپائی پہ سوتی ہیں، ایک پلیٹ میں کھانا کھاتی ہیں، ایک بیمار ہو جائے دوسری اس کو تیل لگاتی ہے، پاؤں دباتی ہے، ٹانگیں دباتی ہے، ایک دوسرے کے کپڑے دھوتی ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کام کرتی ہیں، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ کچھ آرام کر لے، میں کام کر لوں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو پہلی سوکنے سنی ہے، آج تک تو کبھی ایسی سوکنے سنی نہیں کہ اتنی محبتوں کے ایک ہی چارپائی پہ سوتی ہوں، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتی ہوں۔ جس کی دو بیویاں ہو نا تو وہ بیچارہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، سائیکو پیشنٹ ہو جاتا ہے۔ ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے، دوسری کو راضی کرتا ہے تو پہلی منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے، اس کو کچھ دے دے تو پہلی کہتی ہے اس کو کیوں دیا، اس کو کچھ دے دے تو وہ والی کہتی ہے اس کو کیوں دیا۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کی دو بیویاں ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان الدنیا والآخرۃ ذرتان، یہ جو دنیا اور آخرت ہے نا یہ بھی ایسے ہی سمجھو کہ ایک خاوند کی دو بیویاں ہیں، ایک کو بناؤ گے دوسری کا نقصان کرو گے، دوسری کو بناؤ گے پہلی کا نقصان کرو گے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کا نقصان نہ کرنا، آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہونے دینا، اس لیے کہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ انسان کا مزاج ایسے ہی ہے، جب اس پہ کوئی مصیبت آئے نا، کوئی مصیبت آئے تو وہ چھوٹا نقصان برداشت کر لیتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ ایک ڈاکو مل گیا کسی کو راستے میں، اس نے کن پٹی پہ پسٹل رکھ دیا،
اس نے کہا بھائی مجھے مارو نہیں، یہ بٹوا لے لو، میری جان چھوڑ دو، یہ موبائل بھی لے لو، یہ موٹر سائیکل کی چابی بھی لے لو، مجھے چھوڑ دو. کیوں جی لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کوئی سر میں لاٹھی مارے تو بازو آگے کر دیتے کہ بازو ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، سر نہ ٹوٹے، اس لیے کہ سر بازو سے زیادہ قیمتی. تو بھائیو بس یہی کرنا ہے کہ جب دنیا اور آخرت ان دونوں کا تقابل آ جائے تو دنیا کو پیچھے کرنا ہے، آخرت کو آگے کرنا ہے. یہی امام حسین کا راستہ ہے، یہی امام حسین کا پیغام ہے، یہی امام حسین کے واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے. تو میں اور آپ اس کی نیت کریں، کبھی بھی دنیا بنانے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. تیار ہیں اس کے لیے؟ اور کبھی بھی اللہ عہدہ دے دے، عزت دے دے، شہرت دے دے، دولت دے دے، کبھی بھی مغرور نہیں ہوں گے، بلکہ عہدے پر ہو کر بھی، عہدے دار ہو کر بھی، مالدار ہو کر بھی، سرمایہ دار ہو کر بھی، اور پیسے والا ہو کر بھی ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں. تو بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا